खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खुदावन इस शाम के लिए स्पेशली जो तूने हमें बख्शी है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ गुज़रे सारे वक्त के लिए, गुज़रे सारे वीक के लिए। खुदावन तूने हमें संभाला और आज हमें फिर ये मौका दिया कि हम तेरी ज़िंदा और पाक हजूरी में आएँ, तेरे ज़िंदा कलाम को खोलें, उसको पढ़ें, सुने और उस पर गौर करें। ब्लेस दिस इवनिंग, ब्लेस योर वर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर 23 ख़त्म किया था, नंबर्स चैप्टर 23। तो आज उसी को जारी रखते हुए हम चैप्टर 24 में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक ख़ास बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पे हैं, बालाम और बलक की स्टोरी, किस तरह वो इसराइल को कर्स करने के लिए उसके पास आता है। तो दो मिसल्स हमने देखी कि किस तरह उसने इसराइल के खिलाफ कर्स करने की, लानत करने की कोशिश की, और लेकिन खुदा ने किस तरह उसकी लानत को जो है बरकत में बदला। तो अब हम देखेंगे कि अगली दो मिसल्स जो हैं जो चैप्टर 24 में ही हैं, तो वहाँ पर अब उसका एटीट्यूड क्या है। It's going to be very amazing. Let's read. Chapter 24 verse 1. जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उन पर नाज़िल हुई। और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बाऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आँखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। स्टॉप देयर। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पिछली जो उसने ऑरिकल्स या बोली उनके ख़िलाफ़, उससे थोड़ा सा आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है यहाँ पर कि पहले जो उसने वो मज़बे बनाए, उस पर बछड़े और बैल चढ़ाए, और फिर वो क्या करता था, फिर वो जाकर अपना जो लिखा ना वो इधर गया ना उधर गया, ना शगुन देखने को गया, ना, यानी कि जो उसका अपना एक तरीक़ाकार था, जो अपना एक जादू मंत्र या टूना शूना या जो भी करने का स्टाइल था, वो बिल्कुल ही भी वो नहीं किया। लिखा है कि ना तो वो शगुन देखने को गया, ना इधर उधर गया, बल्कि उसकी उल्ट किया, बियाबान की तरफ मुंह कर लिया, अपना मुंह कर लिया। बियाबान की तरफ क्यों मुंह किया? बिकॉज all Israelites they were sitting camping in the old wilderness, तो इसलिए उसने उधर अपना फेस कर लिया। ठीक है, तो जब वो उधर फेस करने की बात करता है तो वो क्या कहता है, सबसे पहली जो चीज़ उसने देखी वर्स 2 में लिखा है, और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। वाह, खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मिसल शुरू की। समझता हूँ कि पहले भी हम अगर गौर करें तो खुदा ही उससे के मुंह में कलाम डाल रहा था, खुदा ही उसके मुंह की जो बातें थी कर्स को ब्लेसिंग में चेंज कर रहा था। ये खुदा की रूह हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट में देखे कि उसके नबियों पर नाजिल होती थी। Then the spirit of the Lord come upon him। तो यहाँ पर इवन दिस, ये नबी जो है जिसको न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इज़ अ फॉल्स प्रॉफिट, लेकिन स्टिल गॉड इज़ टॉकिंग टू हिम। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि खुदा ने बहुत दफ़ा ऐसे लोगों को भी अपने मकसद के लिए यूज़ किया, इवन करप्ट लोगों को भी। तो बाद में उनका जो अंजाम है, जो उनका एंड है, वो तो बुरा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर क्यों हम इसको अब ओपनली पढ़ते हैं कि खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने विजन, अगर आप 4 वर्ष में देखें तो उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो सजदे में चला गया है और खुदा की ताज़ीम भी कर रहा है, लेकिन बंद आंखों से वो फ्यूचर इसराइल का देख रहा है। खुदा उसको अब फ्यूचर दिखा रहा। और ये क्यों हुआ?
اگر پہلی ہی بات پڑھیں، پہلی بات، جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے، دیٹس یہ جب اس نے دیکھا کہ میں 3 دفعہ 7 آلٹر بنا چکا ہوں، 7 اس پہ آکس اور 7 اس پہ بکرے بچڑے چلا چکا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور 3 دفعہ یعنی کہ 21 ٹائم، تو اس نے کہا کہ پھر بھی میں وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا ہوں، یا جو بلک بادشاہ کنگ بلک چاہتا ہے۔ میں اس سے صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ کوئی ایون نافرمان بھی، کوئی گناہ گار بھی، کوئی شخص بھی، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کو کیا منظور ہے، تو دین وی سرنڈر ٹو ہم۔ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں خداوند اگر تیری یہ مرضی ہے، تو پھر خدا کا روح ہم پہ نازل ہوتا ہے، پھر خدا وہ اسپرچول ریم کو کھول دیتا ہے۔ دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ، جہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جب ہم یہ ایک دفعہ ہی سمجھ لیں، اب میں کہتا ہوں کہ یار اس کرپٹ بندے نے، جس کے اندر جو لالچ تھا، گریڈینس تھی، جب اس نے صرف اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس نے کہا کہ خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کو یہی منظور ہے کہ میں اسرائیل کو برکت دوں، تو پہلے کی طرح اس نے وہ شگون، وہ ادھر ادھر بھاگا، یعنی کہ اپنی انرجی بھی ویسٹ نہیں کی، اور اس نے نہ بادشاہ کو بلک کا فکر بھی نہیں کیا۔ دیکھیں وہ وہیں پہ کھڑا ہے، لیکن اس نے بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا، لکھا ہے اس نے خدا کی روح اس پر نازل ہوئی۔ تو اگر ہم جو اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کہتے ہیں وی آر دا چلڈرن آف گاڈ، وین وی سرنڈر اوور سیلف، ایون اوور تھاٹ، ایون پلانس، ان اوور اون ڈیزائر، تو پھر خدا ہم سے کیوں نہ ہم کلام ہو۔ اگر وہ ایسے پروفٹ پہ ہو سکتا ہے جس کی مرضی ہی ڈفرنٹ تھی، جس کے اندر گریڈ اور آنر کو لے کر وہ چل رہا تھا کہ کتنی بڑی عزت ہوگی، میرے پاس کتنی ریچنس ہوگی، تو یہاں پر خدا اپنا روح اس پر نازل کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اب وہ بالکل اسپرچل ریم میں ہے، از ناٹ اینی مور بلعام بٹ گاڈ اسپرٹ از اسپیکنگ تھرو ہم۔ یہ ابھی ہم نے اس کو سامنے لے کے، ایون وہ بول رہا ہے لیکن گاڈ اسپرٹ، خدا کا روح اب اس سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو پہلی جو بات اس نے دیکھی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہے۔ ویری امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے بارے میں جب پڑھا تھا، تو وہاں پر خدا نے ان کو ایک آرڈر دیا تھا کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو انکیمپڈ اکارڈنگ ٹو دے ٹرائبس۔ تو میں ابھی یہاں وہ ایک پکچر میں دکھاؤں گا، دیٹ پکچر از امیزنگ، کہ جب وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے پہاڑی سے، تو اس کو وہ سارے جو ٹرائبس سے ان کی جو ترتیب تھی، جو ان کا آرڈر تھا، وہ کس طرح انکیمپڈ ہوئے تھے، کس طرح انہوں نے اپنے طور سے پڑاؤ کیا تھا۔ اف یو لک اپون دیٹ آل ٹرائبس فرام ٹاپ، تو پتہ ہے آپ کو کیا پکچر نظر آتی ہے، وہ یو ول سی کراس۔ ولڈرنس میں آپ کو اوپر سے جس طرح ان کی ترتیب تھی، وہ کراس نظر آتی ہے۔ وہ کیوں تھا؟ اف یو جسٹ کاؤنٹ، کیونکہ سینٹر میں تو کیا تھا، خیمہ اجتماع، ٹیبرنیکل تھا، لیکن اس کے پیچھے والے حصے پہ جو ٹرائبس تھے، وہ جن ٹرائب کو رکھا گیا، ان ٹرائبس کے جو لوگ تھے وہ شمار زیادہ نہیں تھے، ان کے لوگ ہی تھوڑے تھے۔ اس کے بعد جو اس کے سائیڈ پہ قبیلے پہ تھے، وہ آدمی تھوڑے تھے، تقریباً آلموسٹ دے ور سملر۔ لیکن جو اس کے آگے تھے، یہودا کا قبیلہ، اور اس کے ساتھ دے ور مور دین آل ٹرائبس، تو وہ ایک بالکل کراس کی شکل وہاں سے نظر آتی ہے آپ کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے تو وہاں پر آلریڈی کراس کو اس ولڈرنس میں دیکھ لیا، تو پھر اس پر خدا کا روح نازل ہوا۔ اب آگے آ جائیں کہ اب وہ اس کے منہ سے جو فیوچر کی باتیں جب اس سے نکلتی ہیں، تو وہ کیا ہے، ورس 4، بلکہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔
ورس 5، اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوش نما ہیں، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ، وہ خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت، اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا، اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے، وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا، اور ان کو اپنے تیروں سے چھید کر مارے گا اور وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے، اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھے پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ That is amazing۔ اس اوریکل میں it's only can see future of Israelite، خوشحالی، شان اور اس کی گلوری، اسرائیل کا فیوچر اس نے یہاں دیکھا ہے۔ سجدہ میں پڑا، کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے، یعنی کہ that is how the God showed him the future of Israelite۔ یعنی کہ ایون خدا نے ورس اگر 9 کا اینڈ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی وہی بات، یہ وہ وعدہ جو لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تھا ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیا تھا کہ جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ تو اب یہ غور کریں سچویشن کو، یہاں پر وہ بلک کے سامنے ہی یہ بات کر رہا ہے۔ جب بلک نے یہ کنگ نے یہ سنا کہ یہ تو اس کو بلیس کرتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو پہلے اس پہ غصہ ہے کہ 2 دفعہ آلریڈی اس نے کرس کی بجائے اسرائیل کو بلیس کر دیا ہے، تو اب تیسری دفعہ جب وہ ایسا کرتا ہے، اس کی شان اور اس کی گلوری اور اس کا فیوچر بتاتا ہے، تو وہ اور زیادہ طیش میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس چیز کو چیک کیا ہے کہ ورلڈ کی پاپولیشن کتنی ہے، دنیا کی جو اس وقت پاپولیشن ہے اس اباؤٹ 7 to 750 اور سم تھنگ لا سکتے کہ یعنی کہ نیئرلی یعنی کہ اتنی ہے دنیا کی پاپولیشن، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کتنے ہیں، 2/3 of 1%، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 13 ملین وہ 750 بلین میں سے صرف 13 ملین یہودی ہیں۔ شارٹ کرنا چاہتا ہوں میں کہ دنیا میں خدا نے ان کو کتنا بلیس کیا اور ان کی انوینشن سے دنیا کتنی بلیسڈ ہوئی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے ویری ویری ٹائنی اینڈ اسمال نیشن ہے، لیکن 25 to 30 نوبل پرائز جو ہیں یہودیوں کے پاس، سائنس میں، آرٹ میں، لٹریچر میں، ہر چیز میں، ٹیکنالوجی میں، دے آر ونڈرفل۔ تو یہاں پر جو پروفیسی کی گئی تھی کتنے سال پہلے، تو آج بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایون دو they were scattered in many countries, persecuted and ان کو تباہ کر دیا گیا، اسٹل آج ہم اس چیز کی گواہی خود دے سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس اس طرح کے مینز ہیں کہ ہمیں جا کے کسی سے پوچھنا یا کنفرم نہیں کرنا، you just google it, you can search everything کہ کیا یہ قوم ہے، ٹائنی نیشن، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس نبی سے بلام سے خدا نے ان باتوں کو اس کے منہ سے نکلایا۔ اگر ورس 7 دیکھیں تو اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، کنگ اجاج سے بڑھ کر ہوگا، یعنی کہ ان کا ایک بادشاہ ہوگا جو وہ اس سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج ہوگا، حاصل ہوگا۔ یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے، many hundred years کے بعد یہ پروفیسی فل ہوئی۔ ابھی یہ شخص جس کا نام ہے پیدا بھی نہیں ہوا، he is going to be born after many hundred years، تو یہاں پر اس کا نام تک ذکر کر دیا ہے۔ اگر آپ 1 سیموئیل چیپٹر 1 دیکھیں، چلے آج 1 سیموئیل چیپٹر 15 میں آئیں ذرا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسرائیل پہ ان کا پہلا بادشاہ، پہلا کنگ، فرسٹ کنگ کون تھا ان کا پتہ آپ کو؟
साउल, जब वो खुदा ने उसको मसा किया था तो ये उसके दौर में बादशाह था। हिसाब लगाए अभी तक वो विल्डरनेस में है, फिर वो जाएंगे और कितनी नस्लों के बाद अभी ये होगा, हंड्रेड्स ईयर्स के बाद जब, तो यहाँ पर ये अजाज बादशाह था या अमालीक में से था, अमालीकियों का किंग था। ही वॉज वेरी पावरफुल किंग। लेकिन ये इसके साथ जब साउल की जंग हुई तो इसने उसको खुदा का हुक्म था कि जब इस पे हमला करो तो इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसको किल कर देना है, क्योंकि इसराइल के साथ इसने बड़ी बुराइयां की थी। तो लेकिन इसने क्या किया, जीत ली जंग, लेकिन उसने जो अजाज बादशाह था उसको बचा लिया। तो खुदा ने इसको हुक्म किया था कि यू हैव टू किल दिस किंग, और इसी वजह से इसकी बादशाही जाती रही, बिकॉज ऑफ उसने खुदा की नाफरमानी की। और अमालीक का जो बादशाह था अजाज, उसको जिंदा पकड़ लिया तो मारा नहीं। तो सैमुएल जब उसके पास आया तो उसने कहा तूने खुदा का हुक्म नहीं माना। वो बड़ी ज़बरदस्त आयत है, अगर आप वर्स 22 देखें। सैमुएल ने कहा क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। यानी कि उसने खुदावंद का हुक्म नहीं माना तो खुदा उसने आकर कहा कि तू भेड़ बकरियां गाय बैल अच्छी चीज़ें तू जो बचा के ले आया, तो खुदा ने तो कहा था ये सब कुछ नीस्त कर देना। वर्स 22 का दूसरा है, देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश करना। सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना हो रहे। तो ये वैसे ही उसके साथ ये लिंक आ गया, लेकिन असल में ये बात तब की खुदा ने बलाम के मुंह से इतने 100 साल पहले ही बता दिया कि वो बादशाह जो होगा, जो अपने आप को बड़ा ताकत, तो जो तेरा बादशाह इसराइल का होगा उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। और उससे पावरफुल बादशाह फिर कौन निकला? इवन सॉल वाज अ वेरी वेरी पावरफुल किंग, ही वाज अ वॉरियर, और बहुत ज़बरदस्त वॉरियर था। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इस तरह का घुमंड आ गया, प्राउड हो गया, तो इसलिए खुदा ने और नाफरमानी भी की। तो खुदा ने उसको कहा कि तूने हुक्म नहीं माना, तो इसलिए तू रद्द किया जाता है। तो जो किंग फिर आया, बादशाह दाऊद, डेविड, उसको जितने भी इर्द गिर्द के किंग थे उनको खुदा उनके हुक्म के मुताबिक मार दिया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस तरह खुदा अपने लोगों की फ्यूचर को बता रहा है। वर्स 8 में वापस आ जाए गिनती में, ये नंबर्स में, खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है और उसमें जंगली सांड किसी कुव्वत है, ताकत है, और वो कौमों को जो उसके दुश्मन है चट कर जाएगा और उन हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद करके मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानद लेट गया, अब कौन से छेड़े। वो तुझे बरकत दे, जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलक। वर्स 10, तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मन पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज़ करूँगा, पर खुदावन ने तुझे ऐसे एजाज़ से महरूम रखा। अब उसको इतना, वाकई ये सिचुएशन जैसी है, इसमें तो गुस्सा उसको आना ही आना था। तो उसके सामने ही वो उसको कह रहा है कि जो इन पे लानत कर रहा है उस पर लानत होगी, वो मलाउन होगा, तो अब तेरा भी ये हाल होगा। वो अब इतना तैश में आ गया, इतना गुस्सा, जिमें कहना नाउ जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई साइड, नठ जा, उन्हें तो भाग जा, नहीं तो तुझे नहीं मैं छोड़ूंगा। और ये कि बड़ी अजीब बात की है उसने वर्स 11 के एंड में। वो कहता है, मैंने तो कहा था मैं तुझे आली मनसब पर, यानी कि मैं तुम्हें एक बड़ा ऑनर दूंगा, बड़ी बड़ी पोजीशन दूंगा, लेकिन किसने तुझे रोक दिया इस बात से कि मैं देना चाह रहा था, लेकिन तुझे रोकने वाला कौन है? खुदावन ने तुझे रोक दिया। वाह! अब वो कह रहे हैं खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया,
یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اکثر ہم مسیح کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، خدا کی خدمت میں، اس کی سروس میں اپنا بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنی انرجی دیتے ہیں، خدا کے ساتھ واقعی وفادار فیتھفل ہو کر چلتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ دنیاوی چیزوں کو مس کرتے ہیں بیکاز یو آر گیونگ مور ٹائم ٹو گاڈ اور چرچ اور سم تھنگ. تو ورلڈلی پیپل ایسا ہی آپ کو کہیں گے کہ تو ہر ٹائم چرچ ہی بڑھیا رہنا ہے، آل دا ٹائم یو آر ان چرچ، گوئنگ دس میٹنگ، گوئنگ دیر اینڈ دیر. گاڈ ہیو کیپٹ یو فرام دیس بلیسنگ. دنیا ہی آپ کو کہہ رہے گی you can achieve this, you can have this, you could have done this, but you have given more time to God. آپ خدا کو وقت دے رہے ہو. تو یہاں پر بھی اس نے یہی بات کی ہے، اس عزت کو، اس آنر کو جو میں تجھے دے سکتا تھا. But in fact the Lord has kept you back from honor. That is always a plan of devil. وہ دنیا میں آپ کو اتنی چک و چوند دکھاتا ہے، اتنی اٹریکشن دکھاتا ہے کہ یو کوڈ ہیو دس، یو کوڈ ہیو گون دس پوزیشن. یار کیڑے چکر پہ ہے. گاڈ ہیز کیپٹ یو فرام دس آنر. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو آنر سے محروم رکھ سکتا ہے، خوشی سے محروم رکھ سکتا ہے، جوائے سے؟ نو. بٹ ورلڈلی آنر اینڈ riches، خدا کا کلام کہتا ہے از گوئنگ ٹو بی پیرش، ختم ہو جانی، فنا ہو جانی ہے. کتنے لوگوں نے خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے دے جسٹ ککڈ ایوری تھنگ. تخت و تاج کو چھوڑ دیا، riches کو چھوڑ دیا، آنر کو چھوڑ دیا، بڑا کچھ چھوڑ دیا، اینڈ دے فالو کرائسٹ. ایون یہاں پر دیکھیں موزس کون تھا؟ موزس ایک بہت بڑا آنر تھا اس کے پاس. He left all glory. He is grown up in a palace. تو بلکہ عبرانی کے خط میں جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مصر کے خزانوں اور تخت و تاج سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ ذلت اٹھا لوں، وہاں پر میں مصیبت اٹھا لوں. Why he was doing that? عبرانی کا خط کہتا ہے because he know his reward is greater than this world's riches and honor. ایون پول کو دیکھیں، پول نے کتنا بڑا وہ شخص تھا، یعنی کہ اس کی آپ ابیلٹیز دیکھیں، اس کی ایجوکیشن دیکھیں، اس کے پاس کیا کیا گفٹ تھے، وہ اپنا فلپین 3 میں جا کے بتاتا ہے. لیکن جب یسوع کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دیٹ از آل از فار ربش. جس پہ میں پراؤڈ تھا، جس پہ میں فخر کرتا تھا کہ آئی ایم فرام دس ٹرائب، آئی ہیو دس نالج، آئی دس اینڈ دیٹ. لیکن جب خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کیا، ہی wanted to be even sacrifice, he wanted to shed his blood. اپنا خون بھی بہانے کو تیار تھا، اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا. اور سب سے بڑی اگزامپل جیسے خداوند یسوع مسیح نے he left his glory and honor and his throne to come into this world for us. So یہ بڑی اچھی یہاں پہ ہمیں بات ملتی ہے کہ کوئی آپ کو دنیاوی شخص اس بات سے کبھی نہ کرے کہ God kept you from this honor اور riches، اور کہ خدا نے تمہیں ان چیزوں سے باز رکھا ہے، ایسے اعزاز سے محروم رکھا ہے. ورس 12، بلعام نے بلق کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلق اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا. تو میں تو خداوند کے حکم سے نہ ادھر جا سکتا ہوں. اچھا یہاں پر اگر آپ سوچیں شروع سے اس سے پہلے کہ تو ان کو کہتا بلق کو یا اس کے جو وزٹر آئے تھے اس کو لینے کے لیے، سب سے پہلے تجھے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے وائی ایون یو آر گوئنگ اف یو نو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کیونکہ اس کے دل میں ایک لالچ تھا، ایک آنر کے لیے، ریچز کے لیے. تو اس نے ایک خدا کے خادم ایک بات سنا رہا تھا کہ ایک پاسٹر تھا، تو وہ گھر آیا تو بڑا ایکسائٹڈ سا تھا. اس نے نا اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں نا اوپر دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا کائے کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اس نے کہا مجھے ایک چرچ میں پاسٹر کی آفر آئی ہے. تو انہوں نے کہا یو آر آلریڈی پاسٹر، اچھا چرچ ہے، اچھا سب کچھ چل رہا ہے، تو وائی؟ کہتا ہے ہنی ایکچولی دیٹ چرچ از بگر اینڈ پیپل آر مور رچ، یعنی کہ لوگ بھی زیادہ ہیں، رچ بھی ہے،
اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے. تو اس نے کہا میں دعا کر کے آتا ہوں. تو اس نے کہا لیٹس گو ٹوگیدر, کٹھے دعا کرتے ہیں. کہتا نو نو نو, آئی گو فار پریئر. سننے کی بات, آئی گو ٹو پریئر, یو اسٹارٹ پیکنگ. انڈرسٹینڈ؟ یعنی کہ تو دعا کی کرنے جانا ہے, already تیرے اندر you have done what you wanted to do, what your inner. تو that is the like example جو ہے بالکل بلعام کی تھی کہ جو خدا کے کہا وہ جانا, لیکن اندر شاید خدا کا مائنڈ چینج کر, بکرے بچڑے یہ میں بلیاں دوں, یہ سیکریفائز کروں, یہ کروں تو شاید خدا خوش ہو جاتا, اپنا مائنڈ چینج. جبکہ خدا نے ورس 12 میں 22:12 میں کہہ دیا تھا ڈونٹ گو, ڈو ناٹ کرس, دے آر بلیسڈ. سو خدا اپنا مائنڈ نہیں چینج کرتا. خدا آپ کو برکت دے.